پرابلم تھی کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ میں ریگولر کینڈیڈیٹ کے طور پہ دوں، لیکن ایج کا بیریئر درمیان میں آ جاتا ہے کیونکہ ہر جو ہے کالج، تقریباً ہر کالج کے رولز میں ہے کہ 15 سال سے پہلے جو ہے کوئی بچہ بھی میٹرک میں جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا۔ پھر ہم نے برٹش کونسل کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ بھی ہم تو 5 ایئرس کے بھی بچوں کو لیتے ہیں اپنے ایگزامینیشنز میں، تو یو آر موسٹ ویلکم۔ اس کے بعد بھی میں نے تیاری شروع کی تو تب بھی مجھے ایج کا بیریئر جو ہے یہ بہت بڑا ہماری لرننگ میں بیریئر آ رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی بچہ 10 سال کا ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا جو ہے کوئی امتحان دے دے، تو ایج کا بیریئر درمیان میں آ جاتا ہے۔ آپ 5 سال انتظار کرو، اس کے بعد آپ دے سکتے ہو۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر جو ہے بچے باہر کے جو ہیں وہ 5 سال کی ایج میں اپنے ملک کا میٹرک کلیئر کر سکتا ہے، تو یہاں پہ ایج کا بیریئر کیوں ہے؟ پاکستان تو ہمارا اپنا ملک ہے اور یہاں پہ ٹیلنٹ ابنڈنٹ ہے، یا صرف پرابلم یہ ہے کہ آپ کا روایتی تعلیمی سسٹم جو ہے اس سے مطمئن ہے؟ اگر مطمئن نہیں ہے تو کیوں مطمئن نہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس میں جو ایج کا بیریئر آ رہا ہے، میں تو حکومت سے بھی یہ مطالبہ کروں گی کہ جو ہماری ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ان کو ریوائز کیا جائے، تاکہ جو ہیں ٹیلنٹڈ جو بچے ہیں وہ آگے آ سکیں اور اپنے جو ہے ملک کو قوم کا نام روشن کر سکیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کا، نے بتایا کہ آپ کی جو فیوریٹ پرسنالٹی ڈاکٹر عبدالسلام ہے، تو وہ تو فزکس میں تھے، آپ کیمسٹری میں آنا چاہتی ہیں اور سائنٹسٹ بننا چاہتی ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ دی اونلی مسلم سائنٹسٹ ہو ون دی نوبل پرائز، اس لیے وہ میری پرسنل موٹیویشن ہے، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں بھی جو ہے نوبل پرائز جیتوں اور دنیا میں اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کروں، اور کیمسٹری کیونکہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اس لیے میں کیمسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں جب آپ سٹارٹ میں آپ نے کسی تعلیمی ادارے میں جانا شروع کیا تو انہوں نے آپ کو ڈسکرج کیا کہ آپ باتیں زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، پڑھتے کم ہیں، تو اس وقت کی صورتحال اور اب کی صورتحال میں کیا فرق ہے؟ اور جب وہ ڈسکرج آپ کو کرتے تھے تعلیمی ادارے والے جہاں پر آپ نے اپنی تعلیم شروع کی، تو اس وقت کیا آپ کے دل پہ بیتی؟ میں یہ پہلے تو یہ بات ہے کہ تعلیمی ادارہ نہیں ڈسکریج کرتا تھا، لیکن جو ٹیچرز وہاں پہ ہیں، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ اب وہاں پہ اگر میں کوئی کوشچن پوچھ لوں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھی آپ رٹا لگاؤ اور پاس ہو جاؤ، اس کے بعد چاہے آپ سب ہر چیز بھول جاؤ۔ لیکن میں ہمیشہ شروع سے میں یہ کہتی ہوں کہ کسی بھی بچے کو اگر آپ کوئی چیز پڑھائیں تو اسے آپ کو اس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اگر اسے نہیں سمجھ آ رہی تو اسے پھر پڑھائیں، جتنی دفعہ اسے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ بچے میں تو آپ نے تو اسے پڑھانا ہے نا، بعد میں آپ کو بتائے گا کہ جو ہے وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، پہلے آپ پڑھائیں، اس کے بعد آپ کا جو ہے نا آپ کی محنت کے جو ہے اس کو پھل لگے گا۔ اپنے ہم ایج بچوں کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اس کے بجائے ہم اپنا ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ اور کھیل کود میں ٹائم ضائع کریں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے ہماری اس کی ریپولیشن کیا ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نہ تو ہم اپنے ٹیچر کے لیے پڑھتے ہیں، نہ فرسٹ پوزیشن لینے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں اور اپنی فیوچر لائف کے لیے، اس لیے ہمیں دل لگا کے پڑھنا چاہیے اور محنت سے۔ آپ کی کامیابیوں کے پیچھے آپ سمجھتے ہیں کہ کس کا زیادہ ہاتھ ہے؟ آپ کے والدین کا، آپ کے اساتذہ کا، آپ کی جو ہم ایج کوئی دوست ہیں ان کا؟ میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیے تو ہر ایک کی جو ہے محنت ڈیئر ہے۔ میری جو ٹیچرز ہیں انہوں نے میرے پہ خاص طور پہ محنت کی ہے، میرے پیرنٹس نے مجھے انوائرمنٹ پرووائڈ کی اور میرے جو ساری مجھے سہولیات پرووائڈ کی۔ پھر میں نے جو ہے اب میں تو یہ کر سکتی تھی نا کہ اب وہ میرے پہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو میں ان کو ان کی محنت کا جو ہے پھل دے سکتی ہوں۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ جس بندے نے بھی مجھے ہیلپ دی، کیونکہ ٹیچر صرف وہ نہیں۔ جی بروج اکبر، جو ستارہ بروج اکبر کے جس نے کہ ملک کا نام روشن کیا، دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، اور یہ جنہوں نے اس کی تربیت کی، اس کی والدہ جس نے اس کی تعلیمی کیریئر سٹارٹ کی، ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی ستارہ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم باجی، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کیا، اس کو تعلیم دینے سٹارٹ کی، کیونکہ ادارے میں پہلے اس کے اساتذہ نے اسے کچھ ڈسکس کیا تھا، تو کیا ایم لے کے آپ نے پھر بچی کو سٹارٹ کی اس کی اسٹڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں بچوں کو اس طرح سے توجہ نہیں ملتی۔ ایک روایتی طریقہ تعلیم ہے کہ ان کو رٹا دیا جائے اور انہیں یہ ٹارگٹ دیا جائے کہ تم نے کلاس میں فرسٹ آنا ہے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری بچی کو ایکسٹرا آرڈنری ہے، میں اسے جو ٹارگٹ دیتی ہوں وہ پڑھتی ہے اور اسی طرح سے میں رسپانس دیتی ہے، تو میں نے پھر ٹارگٹ یہ لیا کہ اگر اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتی تو میں اس کو پریکٹیکلی ہر چیز پڑھا کے دکھاؤں۔ اور ستارہ کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو بھی ممکن ہے، اس کی تعلیم اور باقی چیزیں جو ہیں وہ. ستارہ کے والدین کے بھی آپ نے ویو سنے اور ستارہ کی بھی بات چیت سنی. ستارہ بروج اکبر ان بچوں کے لیے جو اس کے ہم ایج ہیں اور جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا سمبل ہے جس کے صحیح. بہت بہت شکریہ. قابل ستائش